اے سلامی یوں ارم ہے کربلا کے سامنے، اے سلامی یوں ارم ہے کربلا کے سامنے، ہو چمن جس طرح قصر بادشاہ کے سامنے، ہو چمن جس طرح قصر بادشاہ کے سامنے، اے سلامی یوں ارم ہے کربلا کے سامنے، اور فاصلہ کیسا ادھر پہنچے ادھر داخل ہوئے، فاصلہ کیسا ادھر پہنچے ادھر داخل ہوئے، کربلا جنت کے جنت کربلا کے سامنے، کربلا جنت کے جنت کربلا کے سامنے، اے سلامی یوں ارم ہے کربلا کے سامنے، تارک دنیا کو اسباب حشم سے کیا غرض، تارک دنیا کو اسباب حشم سے کیا غرض، ارے تخت شاہی خاک سے کم ہے گدا کے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ 1430 ہجری کے اشرۂ محرم کی میٹرو ٹی وی کی جانب سے جو اشرہ منعقد ہے، اس کی 5ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ گفتگو تسلسل کے ساتھ اس بات پر ہو رہی ہے کہ اللہ نے انسانوں کو بے راہ رو نہیں چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ جانوروں کی طرح کہو جاؤ آزاد ہو جو چاہے کرو، بلکہ چونکہ اشرف المخلوقات کہ تمام مخلوقات میں ہم نے تمہیں اشرف قرار دیا ہے، تو اب یہ تم پہچانو گے کیسے کہ تم اشرف ہو؟ کوئی قدم قدم پہ تمہیں بتائے کہ تم کمتر چیز کو پسند کرو گے تو اشرف نہ رہو گے۔ تو کوئی بتانے والا تو ہو کہ یہ ادنا ہے اور یہ اعلیٰ ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ اعلیٰ ہے، یہ ادنا ہے، یہ تمہارے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ صرف یہ بتانے کے لیے ضروری ہے کہ مسلسل انبیاء آتے رہیں
اور وہ انسانوں کی ہدایت کرتے رہے. تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو انہیں بتائے ادنا اور اعلیٰ کا فرق، اچھے اور برے کا فرق، اشرف اور کمترین اور اسفلین کا فرق بتائے کہ یہ اسفل ہے اور یہ اشرف ہے، ہم بتا رہے ہیں، تو وہ خود ہر چیز میں اعلیٰ ہو بتانے والا، اسے اعلیٰ ہونا چاہیے تاکہ پیغام سنتے ہوئے پلٹ کر کہیں وہ اپنے ہادی سے یہ نہ کہہ دیں کہ یہ تو آپ میں خود موجود ہے ایسی بات، آپ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. اس لیے اللہ نے ہدایت کا سلسلہ اپنے ہاتھ میں رکھا، ورنہ وہ یہ کہہ سکتا تھا تم لوگ خود ہی اپنے اپنے محلے کے نبی چن لو. بھائی شہر کی بات ہے، اپنے شہر کا نبی تم الیکشن سے بنا لو، جو تمہیں پسند آئے ہدایت کے لیے تو پھر اسی سے ہدایت لینا، اس کو بنا لو. تو دیکھیے سب سے مشکل بات تو اس میں یہ ہے کہ ہادی جو ہو، ہدایت کرنے والا جو ہو، جو انسانوں کی ہدایت کر رہا ہو. دیکھیے ابھی میں نے ایک بات کہی اور اس پر اگر آپ لوگ غور کریں تو بہت ہی عجیب و غریب بات ہے. یہ جتنی مخلوقات اللہ نے بنائیں اس میں جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، جن ہیں، فرشتے ہیں، سبھی کچھ ہے. یہ آسمان و زمین، سمندر، پانی، دریا سب اللہ کی مخلوق ہے، سب اللہ کے بنائے ہوئے. ان تمام مخلوقات میں انسان سب سے زیادہ بلند، اشرف. تو اشرف ترین مخلوق کی جو ہدایت کرے وہ ان اشرف سے زیادہ اشرف ہو. اگر وہ اشرف نہ ہوگا، غور کیجئے گا، اگر وہ اشرف نہیں ہوگا اور کمتر ہوگا ہدایت کرنے والا، تو ہر قوم کا آدمی اپنے بارے میں سوچ رہا ہوگا اس سے بہتر تو ہم بول سکتے ہیں، اس سے اچھی شکل تو ہماری ہے، اس سے اچھا جسم تو ہمارا ہے، اس سے اچھا خاندان تو ہمارا ہے، تو اس کی جگہ ہم کیوں نہیں آ جاتے. تو ایسا بنایا نبی کہ پلٹ کے کسی نے ابراہیم سے یہ نہیں کہا ہم آپ سے اچھے ہیں، موسیٰ سے کسی نے یہ نہیں کہا ہاں آپ بڑے خوبصورت ہیں، آپ کی ہیبت مشہور ہے، لیکن ہماری بھی تو ہیبت دیکھیے. 1,24,000 انبیاء کے مقابل ابھی تک دیکھیے، پچھلی تقریروں میں نے یہ بات کہی تھی کہ کوئی دوسرا نبی بن کے کیوں نہیں آ رہا. اب میں دوسری بات کہہ رہا ہوں، یعنی عام باتوں میں بھی نبوت تو بہت بڑی چیز ہے کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے نبی کے مقابل. چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی کوئی آ جاتا اور کہتا آپ کے خاندان سے اچھا ہمارا خاندان ہے، آپ کے ابا سے اچھے ہمارے ابا تھے، آپ کے دادا سے اچھے ہمارے 1,24,000 انبیاء آئے اور اس میں کسی نبی سے، کسی قوم کے ایک فرد نے یہ بات نہیں کہی کہ تمہارے باپ سے اچھا ہمارا باپ ہے. تو جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک ایسا ہے، حضرت عیسیٰ کے تو بہرحال آدم کے تو باپ نہیں ہیں، لیکن اچھائیوں برائیوں کی بات ہو رہی ہے، خوبیوں کی بات ہو رہی ہے، اشرفیت کی بات ہو رہی ہے. اگر اس کو بھی دیکھ لیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ سے اگر کوئی قوم کا آدمی یہ کہہ دیتا ہم آپ سے بہتر ہیں، ایسا بنایا آخری نبی کہ نہ صورت میں کوئی ان سے اچھا، نہ شکل میں کوئی ان سے اچھا، نہ قامت میں کوئی ان سے اچھا، نہ خاندان میں کوئی ان سے اچھا، نہ ان کے باپ سے کوئی اچھا، نہ ان کی ماں سے کوئی اچھا، نہ ان کے دادا سے کوئی اچھا، نہ ان کے نہ ان کے خاندان سے. خود سرکار نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب اللہ نے یہ طے کیا کہ توحید کا پرچم دنیا میں اتارے تو جبریل امین توحید کا پرچم لے کر آئے اور اس پرچم کو بنی ہاشم میں گاڑ دیا.
گھرانہ ایسا تھا کہ توحید کا پرچم یہیں لہرائے، ورنہ قبیلوں کی کمی نہیں تھی مکے میں، گھرانوں کی کمی نہیں تھی. تو توحید کا پرچم جبریل نے نصب کیا. تو جب جبریل بنی ہاشم میں توحید کا پرچم نصب کر کے گئے ہیں تو ضروری ہے کہ یہ علم کبھی بنی ہاشم کے ہاتھ سے جائے نا. اس علم کو کبھی حمزہ نے اٹھایا، اس توحید کے پرچم کو کبھی جعفر طیار نے اٹھایا اور کبھی علی نے اٹھایا، اور آج تک وہ توحید کا پرچم لہرا رہا ہے، کسی بھی صورت میں لہرائے، لہرا رہا ہے. تو انتخاب جو ہو رہا ہے ہدایت کے لیے، اعلیٰ کو چنا جاتا ہے، اعلیٰ ترین کو چنا جاتا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ تمام انبیاء کے سراپے موجود ہیں. ایک پوری کتاب ہے ایسی جو لکھی گئی ہے کہ حضرت آدم کتنے خوبصورت تھے، حضرت نوح کتنے خوبصورت تھے، سب کے چہرے لکھے ہوئے، زلفیں کیسی تھی، چہرہ کیسا تھا، قامت کیسے، سینہ کیسا، بازو کیسے، چلتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، آواز کیسی تھی، فصاحت و بلاغت کیسی تھی. حضرت موسیٰ کا حسن مشہور، حضرت عیسیٰ کا حسن، یعنی قرآن نے کچھ لفظ مقرر کیے ہیں کہ عیسیٰ وجیہ تھے، موسیٰ بہت خوبصورت تھے. تو ابراہیم کے لیے، حضرت ابراہیم کے لیے یہ کہ خوبصورت ترین نبی حضرت ابراہیم. سرکار دو عالم کے بعد تمام انبیاء میں اگر کوئی افضل ہے تو حضرت ابراہیم شیخ الانبیاء کہہ جاتے ہیں، اور ہمارے سرکار حضرت ابراہیم سے بھی افضل، ابراہیم تمام انبیاء میں افضل. تو اب آپ غور کیجئے کہ تمام دنیا کے انسانوں میں نبوت بانٹ دیتا، کہتے بھائی اس مرتبہ ہم نے عراق میں نبوت اتاری ہے، اب افریقہ میں اتاریں گے، اب ہم چین کا کوئی خاندان چن لیں گے، اب ہم فلاں ملک کا یونان کا کوئی خاندان چننے لیتے ہیں. اللہ نے ایسا نہیں کیا، بس طے کر دیا ابراہیم ہم نے تمہیں دوست بنایا ہے، تم خلیل ہو، اب نبوت تمہارے خاندان سے باہر نہیں جائے گی. جتنے انبیاء آئے سب حضرت ابراہیم کی نسل میں آئے. تو اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو شاہی کا دستور ہے کہ ایک بادشاہ مرے پھر اس کا بیٹا بادشاہ ہو جائے، پھر اس کا بیٹا بادشاہ ہو جائے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. نہیں، نبوت میں ایسا ہی ہوتا ہے، گھرانہ چن لیا جاتا ہے اور اسی گھرانے میں انبیاء آتے ہیں. تو جس طرح گھرانہ نبوت کے لیے چنا جاتا ہے اسی طرح امامت کے لیے بھی گھرانہ چنا جاتا ہے. جیسے نبوت اسی طرح انتخاب یہاں امامت میں بھی نظر آئے گا. ایک گھرانہ چن لیا حضرت ابراہیم. اب آپ کو دیکھ لیجئے، دو بیٹے حضرت ابراہیم کو دے دیے، ایک اسحاق ہیں اور ایک اسماعیل ہیں. حضرت اسحاق کی نسل میں نبوت چلنا شروع ہو گئی. حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف ہیں. اب شاخیں پھیلتی جا رہی ہیں اور نسل بڑھتی جا رہی ہے، انبیاء آتے جا رہے ہیں. عجب، پوری دنیا جو ہدایت حاصل کر رہی ہے ان انبیاء سے، کوئی تو حضرت یوسف سے یہ کہتا آپ کے باپ بھی نبی تھے، آپ کے دادا بھی نبی تھے، آپ کے پردادا بھی نبی تھے، کیا نبوت ہم لوگوں میں کسی کیا نہیں آئے گی؟ یا کبھی یہ اعلان اللہ کی طرف سے آ جاتا کہ بھائی ابراہیم کی نسل میں بہت نبی آ گئے، اب ہم ایک جگہ پر بار بار کئی عہدے نہیں رکھیں گے، اب ہم یہاں سے ہٹائے دیتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ ادھر پردے میں ایک نبوت چل رہی ہے اسماعیل کی نسل میں، اس لیے کہ خاتم کو آنا ہے، اور وہاں ظاہر بظاہر انبیاء آ رہے ہیں، اور وہ حسن، وہ جمال، وہ فصاحت، وہ بلاغت جو حضرت ابراہیم کو عطا کی گئی ہے وہ حضرت اسحاق میں بھی ہے، حضرت اسماعیل میں بھی ہے، حضرت اسماعیل کے بیٹے حضرت یعقوب میں بھی ہے، حضرت یعقوب کے بیٹے میں حضرت یوسف میں بھی وہی چیز موجود ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر آ کے شہرت اتنی ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے کہ حسن یوسف مشہور ہو گیا. حالانکہ یوسف جیسے حسین یعقوب بھی تھے، یعقوب جیسے حسین اسحاق بھی تھے، اسحاق جیسے خوبصورت حضرت ابراہیم بھی تھے.
حسن تو وہیں سے چلا تھا، لیکن حسن یوسف کیوں اتنا مشہور ہو گیا؟ اس لیے مشہور ہو گیا کہ حضرت یوسف وہ نبی ہیں جو بازار میں لائے گئے. بات عام ہو گئی، بات عام. اگر اس طرح مصر کے بازار سے ابراہیم گزر جاتے تو حسن ابراہیم کا بھی چرچا ہوتا. اس طرح اسحاق بازار مصر سے گزر جاتے، اس طرح یعقوب بازار مصر سے گزر جاتے تو ان کا بھی چرچا ہوتا. مصر والوں نے کہاں ایسا حسن دیکھا تھا؟ یہ حسن تو کنعان میں چھپا ہوا تھا، اور ظاہر ہے کہ قدرت نے چاہا کہ اس گھرانے کا چرچا ہو. بیٹا باپ سے جدا ہو گیا. اب یہ جدائی جو ہے انبیاء کے گھرانے میں اس طرح کے جو امتحانات لیے جاتے ہیں، وہ امتحان اس لیے نہیں لیے جاتے کہ انبیاء کو مصیبت میں ڈالا جائے، بلکہ یہ امتحان اس لیے لیے جاتے ہیں کہ امت کو کچھ سکھایا جائے، انسانوں کو کچھ بتایا جائے. تو یہاں بھی انسانوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو باپ بیٹے کے فراق میں تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے. یہ امتحان تھا یعقوب کے بیٹوں کا، امتحان تھا کہ سارے بھائی یوسف کو لے کر جنگل میں چلے گئے اور یوسف کو کنویں میں پھینک دیا. تو یہاں پر قرآن نے جب سورہ یوسف میں یہ سارا قصہ بیان کیا، 12ویں سورہ یوسف میں، تو انسانوں کو یہ بتانا چاہا کہ انسانوں میں حسد ہے، اور حسد وہ مادہ ہے کہ بھائی بھائی میں بھی ہو جاتا ہے. یعنی حضرت یوسف کسی سے حسد نہیں کر رہے، اس لیے کہ وہ پیدائشی نبی ہیں. دیکھیے وہ بھائیوں سے محبت کر رہے ہیں، لیکن بھائی حسد کر رہے ہیں، اور اس حسد کے نتیجے میں حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا. حضرت یعقوب نے کہا بھی، جب سیر کے لیے جانے لگے تو سارے بھائیوں نے کہا کہ بابا آپ یوسف کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے کہ جنگل میں سیر کرنے کے لیے جائیں؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں چاہتے کہ تم یوسف کو لے جاؤ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کھیل کود میں لگ جاؤ اور اس کی طرف سے تم غافل ہو جاؤ، اس لیے ہم نہیں چاہتے. تو سب نے شور کیا اور کہا کہ بابا نہیں، ہم بہت حفاظت کریں گے اور اس کا خیال رکھیں گے، اور جنگل کے پھل وغیرہ توڑ کے ہم اسے کھلائیں گے. یعنی خاطرداری کے جتنے بھی طریقے ہو سکتے تھے وہ سب حضرت یعقوب سے بیٹوں نے بیان کیا. آخر میں مجبور ہو گئے حضرت یعقوب، اور انہوں نے کہا اچھا بھائی، بھائی ہیں ان کے، بھائی کہہ رہے ہیں، تو سجا کے کپڑے بدلوا کے تیار کر کے ساتھ کر دیا. لے کے گئے جنگل میں. تھوڑی دور گئے تھے کہ سب کی نگاہیں پھر گئیں، تیور بدل گئے. کسی نے چھری نکالی، کسی نے مارنا شروع کیا، تماچے مارے، کپڑے اتار لیے، کرتا اتار لیا. کوئی کہہ رہا ہے کہ مار ڈالو، کوئی کہہ رہا ہے ذبح کر ڈالو، کوئی بھائی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. آخر میں فیصلہ ہوا اس کو کنویں میں پھینک دو. یوسف کو کنویں میں پھینک دیا گیا، اور سب واپس آ گئے اطمینان سے کہ اب یوسف مر گئے ہوں گے. لیکن انتظار میں بیٹھے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کنویں میں زندہ رہے اور آواز دے اور کوئی مسافر آ جائے. تو بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے. پھر دیکھا کہ ایک سوداگر آیا، ادھر سے قافلہ گزرا. اس کنویں میں پانی بھرنے کے لیے ایک سوداگر نے اپنا ڈول ڈالا، اس ڈول کے ساتھ یوسف اوپر آ گئے. اب جس چیز کا انہیں خطرہ تھا کہ زندہ نہ رہے، دیکھا یوسف تو زندہ ہے، تو دوڑ کے گئے، یہ ہمارا غلام ہے اور اس کو ہم بیچنا چاہتے ہیں. وہ سوداگر تو تھے ہی، وہ تو غلام خریدتے تھے اور بیچتے تھے. ان کو کیا چاہیے، انہوں نے دیکھا اتنا خوبصورت بچہ اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا غلام ہے، ہم بیچ رہے ہیں. انہوں نے کچھ رقم دے دی انہیں، اور سوداگر یوسف کو لے کے چلے گئے. اب یہاں سارے بھائی کریں کیا؟ باپ کو تو جواب دینا ہے، اس لیے کہ باپ کے ساتھ رہنا، اس گھر میں رہنا ہے. تو باپ نے پوچھا کہاں ہے یوسف؟ تو پہلے ہی سب روتے چیختے چلاتے ہوئے آئے اور تیاری کر لائے تھے. یوسف کا کرتا جو اتارا تھا، اس کرتے پر ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور کرتے میں خون لگا لیا، اور اس کرتے کو لا کے یعقوب کو دے دیا اور کہا یہ آپ کے
بیٹے یوسف کا کرتا ہے. جنگل میں ہم لوگ کھیلنے لگے, ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو لے گیا. یہ کرتا اس کا بچا ہے, بھیڑیا کھا گیا یوسف کو. تو پہلا جملہ حضرت یعقوب نے کرتے کو اٹھا کر کہا, کیسا بھیڑیا تھا کہ جس نے یوسف کو کھا لیا, کرتا کہیں سے پھٹا نہیں. اب دیکھیں یہاں سے جو یہ سورہ یوسف شروع ہو رہا ہے وہ نبی کا امتحان نہیں ہو رہا ہے, دو انبیاء کا امتحان نہیں ہے. کچھ سکھایا جا رہا ہے, کچھ عالم انسانیت کو بتایا جا رہا ہے. قرآن ایک پیغام ہے, قرآن ایک میسج ہے, اور اس پیغام میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اب یعقوب جو کچھ گفتگو کرتے ہیں, تو اب کہنے کو کہہ دیا حضرت یعقوب نے کہ تم نے قید کیا, تم نے دھوکہ دیا ہمیں, تم یوسف کو لے گئے. لیکن روتے روتے جنگل کی طرف نکل گئے, اور جنگل کی طرف نکل کے جنگل کے بھیڑیوں کو آواز دی اور بلا کر ان سے اپنی زبان میں پوچھا اور کہا, کیا تم میں سے کسی بھیڑیے نے میرے بیٹے یوسف کو کھایا ہے؟ تو تمام درندوں نے جواب دیا, یا نبی اللہ, اللہ نے ہم درندوں پر اولاد انبیاء کا خون اور گوشت کرنا حرام قرار دیا. یعنی ایک گاؤں کا قصہ قافلوں کے ذریعے شہر شہر, گاؤں گاؤں, ملک ملک پھیل گیا. جب پھیلا تو اس میں دو چیزوں کا ذکر ہوتا تھا کہ ایک مظلوم ہے بیچارہ جس پہ ظلم ہوا ہے, اور کچھ وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں جنہوں نے اس پہ ظلم کیا ہے. یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ظالم کون ہے, قاتل کون ہے. مظلوم کا پتہ ہے لیکن ظالم کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اس کو آیا مار ڈالا گیا, مارنے والا کون تھا. اور ادھر اللہ وحی کی شکل میں اپنے پیغمبر پہ اتار رہا تھا کہ ذرا ہمارے بندے یعقوب کو تو دیکھو کہ اس نے صبر جمیل کیا. دیکھیں یہ لفظ سورہ یوسف میں استعمال ہوا ہے جو اتنا مشہور اردو ادب میں بھی آ گیا. کتنا مشہور ہو گیا صبر جمیل. جمیل کہتے ہیں خوبصورتی کو, حسن کو. تو کیا صبر دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں حسن اس شے میں ہوگا جو دکھائی دے, اس کے لیے کہا جائے گا خوبصورت, یا محسوس ہو, کان سے سنائی دے آواز بڑی خوبصورت, یا منظر دکھائی دے یا سنائی دے, تبھی تو آپ خوبصورت کہیں گے. صبر ایک ایسی شے ہے نہ کان سے سنی جا سکتی ہے نہ آنکھ سے صبر دیکھا جا سکتا ہے. آواز کی شکل میں صبر کو کان سے نہیں سن سکتے. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے, یعقوب نے صبر جمیل کیا, یعنی خوبصورت ترین صبر کیا. اور پڑھ لیجئے آپ پورا قرآن اور تفسیر اور کتابیں, یعقوب ساری زندگی روتے رہے جب تک یوسف نہیں مل گئے. روتے ہی رہے, روتے ہی رہے. 30 برس روتے گزر گیا, جب تک یوسف نہیں مل گئے تب تک یعقوب روتے رہے. جو مسلسل روتا رہا اس کا نام اللہ نے صرف صبر نہیں رکھا, صبر جمیل رکھا. تو یعقوب کس پہ رو رہے تھے؟ نبی کے بیٹے پہ رو رہے تھے. جو نبی کے بیٹے پہ روتا ہے وہ صبر جمیل کرتا ہے. تو یہاں سے ایک بات طے ہو گئی قرآن کی روشنی میں کہ رونا جو ہے وہ بے صبری نہیں ہے. حالانکہ دیکھیں ہمارے یہاں دستور ہے کہ کسی کے یہاں کوئی جنازہ ہو جائے تو لوگ شریک ہوتے, بچے رو رہے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا صبر کرو, بھیا صبر کرو. یعنی رونے سے چپ کرانے کے لیے صبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے وہ حقیقت کچھ اور ہے. یعقوب رو رہے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے یہ تو صبر کر رہے ہیں. پتہ چلا رونا بے صبری نہیں ہے. قرآن کی روشنی میں رونا ہی عین صبر ہے. قرآن کی نظر, اللہ کی نظر میں جو جتنا روئے اس نے اتنا صبر کیا.
تو راز کیا ہے؟ قرآن کی اس آیت کا راز کیا ہے؟ صبر جمیل. پتہ چلا بے صبری کوئی اور چیز ہے. بے صبری کیا ہے؟ بے صبری یہ ہوتی کہ اگر یعقوب سے بیٹا بچھڑا ہے اور فراق پسر کے بعد اگر یعقوب اللہ سے یہ شکوہ کر دیتے تو نے میرا پیارا بیٹا مجھ سے جدا کر دیا, تو نے میرے اوپر یہ مصیبت ڈال دی, دنیا میں اور بھی تو لوگ ہیں, میرے بیٹے کو کیوں مجھ سے جدا کیا. اگر کلمہ کفر زبان پہ آ جاتا تو یہ بے صبری ہو جاتی. رونے سے بے صبری کا تعلق نہیں ہے. اللہ کہتا ہے رونے کی اجازت ہے, لیکن کلمہ کوئی شکوہ ایسا نہ آ جائے خدا سے کہ جس کی وجہ سے نبوت چھین لی جائے. یعقوب نے ایسا نہیں کیا. اگر کوئی حسین کو رو رہا ہے تو وہ صبر کر رہا ہے, کلمہ کفر بکنا نہیں ہے. کلمہ کفر تو آپ حسین کو روئے جائیں, بس زبان سے کوئی کلمہ کفر نہ آئے. تو آپ یہ دیکھیے کہ گھرانہ ایسا کہ اب اگر پورا قصہ آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ 12 کے 12 بیٹے خوبصورت تھے ابراہیم کے. تو حضرت یعقوب کے 12 بیٹے کے جو تھے وہ سب خوبصورت تھے. جس طرح حضرت ابراہیم کے دونوں بیٹے خوبصورت ہیں, اس طرح حضرت یوسف کے بیٹے بھی خوبصورتوں کا گھرانہ تھا. تو حضرت یعقوب یہ کہتے تھے کہ ایک دروازے سے سب نہ جائیں, ایک ساتھ کبھی نہ نکلیں. یہ جب یوسف کا قصہ نہیں ہوا تھا اس سے پہلے کا. اور جب مصر بھیجا ہے بیٹوں کو, جب قحط پڑا اور گیہوں لینے کے لیے, تو اس وقت بھی کہا تھا مصر کے ایک دروازے سے سب داخل نہ ہونا, اس لیے کہ اتنے خوبصورت تھے کہ سب دیکھتے رہ جاتے تھے. تو گویا حسن وہی بن کے اترا تھا ابراہیم کے خاندان میں. بزم سجی تھی آپ کے سرکار دو عالم کی, اور پوچھنے والے نے پوچھا کہ یوسف بہت خوبصورت تھے, حسن یوسف مشہور ہے, اور آپ بھی خوبصورت ہیں, آپ کے حسن میں اور یوسف کے حسن میں فرق کیا تھا؟ تو سرکار مسکرائے اور مسکرا کر کہا ہاں میرے بھائی, میرے اخی یوسف بھی خوبصورت تھے اور میں بھی خوبصورت ہوں. دونوں کے حسن میں فرق یہ ہے وہ سبی تھے, میں ملی ہوں. یوسف میں صباحت تھی, میرے حسن میں ملاحت ہے. اب یہ عربی کے دونوں جملے ہیں جس کے معنی یہ ہیں کہ صباحت یہ ہے کہ صرف خوبصورت ہو, ملاحت یہ کہ خوبصورت بھی ہو اور نمکینی بھی ہو رنگ میں. تو آپ نے فرمایا یہ ہماری جدہ ماجدہ جناب ہاجرہ سے یہ صفت, چونکہ ہم اسماعیل کی اولاد میں ہیں اس لیے ہم میں ملاحت آ رہی ہے. تو کہتے یہ ہیں کہ حضرت یوسف کے حسن سے کئی گنا زیادہ حسن سرکار دو عالم کا تھا, اور دونوں نواسے شبیہ تھے رسول اللہ کی, حسن اور حسین. اور کہتے ہیں کہ حسین کا بیٹا علی اکبر شبیہ رسول تھا. دیکھیں میں نے پوری تقریر آپ کے لیے آسان بنا دی کہ ابراہیم کی شبیہ اسحاق ہیں, حضرت اسحاق کی شبیہ یعقوب ہیں, یعقوب کی شبیہ حضرت یوسف ہیں, اور یوسف کے حسن کا چرچا ہے. یہ علی اکبر کے حسن کا چرچا کیوں ہے؟ اس لیے کہ علی اکبر کا حسن جب متعارف ہو رہا ہے تو کئی ہزار دشمنوں کے درمیان نقاب اٹھ رہی ہے. تو آج تاریخ میں حضرت علی اکبر کے حسن کا چرچا ہے, اور دنیا جانتی ہے اشعار میں, مرثیے میں, سلام میں, نوحے میں, شبیہ رسول, ہم شکل پیغمبر. اور ابھی بچپن ہے حضرت علی اکبر کا, 5ویں تقریر ہو گئی اور ہم بنی ہاشم کے شہداء کا حال بیان کرنا شروع کر چکے. ایک عیسائی مسجد نبوی میں آیا اور اس نے آ کر
دعویٰ کیا اور اس نے کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے. ہم کسی ایسے شخص سے ملنا چاہتے ہیں کہ جس کے سامنے ہم کلمہ پڑھیں اور اپنے دین و ایمان کا اقرار کریں. تو لوگوں نے کہا کہ بھئی اس وقت رسول اللہ کے نواسے امام حسین علیہ السلام مدینے میں موجود ہیں اور مسجد میں تشریف فرمائیں، تم ان کے سامنے آؤ اور بیان کرو اپنا واقعہ. تو وہ آیا اور اس نے کہا کہ میں نے کل رات کو آپ کے جد، آپ کے نانا رسول خدا کو خواب میں دیکھا ہے، اور جب سے میں نے ان کے حسن کو دیکھا ہے میں نے اٹھتے ہی اسلام کا کلمہ پڑھ لیا اور میں ایمان لے آیا. میں اقرار کرتا ہوں آپ کے سامنے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تیری خواب کی صداقت کا ابھی پتہ چل جائے گا. اور یہ کہہ کر غلام سے کہا کہ ذرا میرے بیٹے علی اکبر کو لے آؤ. غلام گیا اور حضرت علی اکبر کو لے کر آیا اور چہرے سے امامے کا شملہ ہٹایا گیا. جیسے ہی اس کی نظر پڑی تو ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا. جب وہ ہوش میں آیا تو بس یہ چیختا تھا کہ یہی چہرہ رات کو میں نے خواب میں دیکھا. امام حسین علیہ السلام نے کہا تیرا خواب سچا ہے، اس لیے کہ میرا یہ بیٹا میرے نانا کی شبیہ ہے، اور صرف شبیہ نہیں بلکہ کتابوں نے لکھا کہ رفتار میں، گفتار میں، خلق میں، خلق میں شبیہ رسول تھے. نبی کی طرح گفتگو کرتے تھے، نبی کی طرح چلتے تھے. 18 برس کے علی اکبر. یہ ایک واقعہ میں نے بچپن کا آپ کو سنایا، تقریر خاتمے پر آ گئی، 2-4 جملے عرض کروں گا. ایک واقعہ اور بچپن کا عجیب لکھا ہوا کہ امام حسین السلام کے گھر کے قریبی پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا. اس کا بھی ایک چھوٹا بچہ تھا. وہ اکثر حضرت علی اکبر کی خدمت میں آتا تھا بچہ. ایک دن وہ بچہ کسی جھاڑی کے قریب کھیل رہا تھا تو درخت کا ایک کانٹا اس کی آنکھ میں چبھ گیا. آنکھ میں کانٹا در آیا. بیٹا تڑپنے لگا، آنکھ میں کانٹا لگ گیا. باپ بچے کو اٹھا کے بھاگتا ہوا امام حسین السلام کے پاس آیا اور رونے لگا اور کہا میرا ایک ہی بیٹا ہے اور دیکھیے اس کی کیا حالت ہو گئی، اس کی آنکھ میں کانٹا چبھ گیا ہے. امام حسین نے کہا پریشان نہ ہو. گود میں بچے کو لیا اور آپ نے اس بچے کی آنکھ سے وہ کانٹا کھینچا. اس کے بعد اپنا لعاب دہن اس کی آنکھ پہ لگا دیا اور بچے سے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میری آنکھ میں اب کوئی تکلیف نہیں ہے، میری آنکھ میں کوئی تکلیف نہیں ہے. موجز نما نبی کا موجز نما بیٹا ہے حسین. لے جا اپنے بیٹے کو. جب وہ چلا بیٹے کو لے کے تو آپ نے پھر آواز دی اور آواز دے کے کہا کہ ذرا میری ایک بات سن لے. وہ شخص واپس آیا اور کہا یہ بتا تیرا ایک بیٹا ہے تو اس سے بہت محبت کرتا ہے؟ کہا ہاں. کہا اگر یہ بڑا ہو جائے اور جوان ہو جائے، 18 برس کا ہو جائے اور کوئی اس کے بچے کے سینے پر نیزہ مار دے تو اس وقت تیرا کیا حال ہوگا؟ تو وہ رونے لگا. وہ شخص رونے لگا اور اس نے کہا کہ اے میرے آقا، اگر میرے اس بیٹے کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے تو میں ابھی اپنے اللہ سے دعا کروں گا کہ اس واقعے سے پہلے اللہ باپ کو موت دے دے، مجھے موت دے دے. تو آپ نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا، کہا نہیں تیرا بیٹا سلامت رہے گا، اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوگا، یہ خیریت سے رہے گا، لیکن میرے ساتھ ایسا ہونے گا. اور یہ کہہ کر علی اکبر کی طرف دیکھا اور وہ دن آ گیا جب علی اکبر نے گھوڑے سے گر کر آواز دی بابا آپ پر آخری سلام،
اور حسین جب علی اکبر کی لاش پر پہنچے تو اپنے آپ کو علی اکبر کی لاش پہ گرا دیا، صرف اتنا پوچھا میرے لال کیا حال ہے؟ کہا بابا سینے میں بڑا درد ہے، نیزے کی انی میرے